غیرت پلے ہوگی تو کہو گے جو میری ماں کو فاحشہ زانیہ اور بدکار کہے میں مر سکتا ہوں اس مجلس میں جا. یہ آپ کی خاندانی غیرت ہے, یہ ماں کی غیرت ہے. ہماری سب کی ماں قربان ہو جائے مومنوں کی ماں عائشہ پر سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا, جو سیدہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوں, زبانیں دراز کرتے ہوں, گالی گلوچ کرتے ہوں. یاسر خبیث ملحد کافر مجرم نے پوری کتاب لکھی ہے الفاحشہ کے نام سے اور سیدہ عائشہ پر زنا کی تہمتیں لگائی ہیں. یہ رافضیت کا امام ہے, یہ رافضیت کا ذاکر ہے جو سیدہ عائشہ کو فاحشہ اور زانیہ کہتا ہے, اور تم کھل کر کہتے ہو یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے جلسوں جلوسوں میں شریک ہوں گے. معنی یہ کہ تمہارے اندر ایمان کا ذرہ, نوٹ کمانے کا دھندا ہے, داڑھی رکھ کے تم نے نوٹ کمانے شروع کر دیے, ایمان کو بیچ کر تم نے دنیا کو خریدا ہے. کل قیامت کے دن محمد کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے لیے اپنی غیرت کو جگائیے. مومن سب کچھ کر سکتا ہے, رب کی عزت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کر سکتا. سب کچھ کر سکتا ہے, محمد کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا. سب کچھ کر سکتا ہے, پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے دشمنوں کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. انجینئر مرزا علی جہلمی رافضیت کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے. کئیوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا یہ بات کی بات ہے, ہاتھ چھوڑنا یہ باندھنا. اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جو ابو بکر عمر عثمان کو کافر کہے, جو عائشہ کو فاحشہ کہے, جو قرآن کو جھوٹی کتاب کہے, اللہ کی قسم اس کے ایمان کو تسلیم کر کے اسے اپنا ایمان بنانے والا, ایمان تسلیم کرنے والا مسلمان رہ نہیں سکتا. تمہاری غیرتیں مر گئی, تمہارا ایمان کہاں گیا؟ للہ ثم للتاریخ کتاب کے اندر موسوی نقل کرتا ہے اپنے شیخ کے حوالے سے کہ ہمارے شیخ نے کہا تھا نقل کفر کفر نباشد. ان کی غیرت کو جگانا چاہتا ہوں جو ان جیسے چھپے ہوئے رافضیوں کو اپنا لیڈر سمجھ بیٹھے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں جائیں گے لیکن محمد کریم کی شرمگاہ کو جہنم کا عذاب ہوگا کیونکہ اس نے عائشہ اور حفصہ سے نکاح کیا تھا. اور تم ہاتھ چھوڑ کے ان کے پیچھے ان کے مجمع میں کھڑے ہو, ان کے جلوسوں میں ان کے مدارس کی زینت بنو اور خوشیاں مناؤ کہ ہم امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. یہ تمہارے نبی کی شرمگاہوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائے اور تم ان کو اپنا امام بنا کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھو. مومن کی غیرت ہوا کرتی ہے, یہ زندگی سدا نہیں رہنی. کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں, زندگی کے فیصلے دھرتی پہ نہیں ہوتے, عرش پہ ہوتے ہیں. موت ایک دفعہ آنی ہے, 2 دفعہ نہیں آنی. ٹرک کے نیچے آ کر بندے مرتے ہوتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ میں بندے مرتے ہیں, کینسر کی بیماریوں میں بندے مرتے ہیں. کتنی پیاری موت ہے جو رب کی توحید کے لیے آ جائے. یہ زندگی صدا کا سودا نہیں ہے, ایمان صدا کا سودا ہے, جنت ہمیشہ کا سودا ہے, اور جنت نہ کسی مشرک کو ملی ہے نہ ملے گی. اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ ارتداد والا نعوذ باللہ صحابہ کرام پہ تو بس کرو شاہ جی, اور تسی آخری بم چھڈن لگے ہو. ہاں یہ ایک بات کی جاتی ہے نا جی کہ آپ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا اصحابی اصحابی والی, اصحابی بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں مومن تھے, آپ کی وفات کے بعد کافر ہو گئے, انہی کو صحابی کہا جا رہا ہے. یہ امتی والی روایت لے کے آتے ہیں. وہ کون ہے؟ میں نے مسئلہ 96 میں بتایا کہ منکرین زکوٰۃ, مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ارتداد کا شکار ہوئے. بخاری مسلم میں آتا ہے ارتداد تو وہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں مسلمان تھا, ابوبکر کی زندگی میں وہ کافر ہو گیا. یہ وہ لوگ ہوں گے. شیعہ کی تکفیر کی باقی جو ہے نا وہ, ہاں تکفیر کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی جی, تکفیر کا معاملہ جو ہے نا یہ مسئلہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اس طرح اینالوجیز بنانی شروع کر دینا اگر ہم, تو معاملات بڑے بگڑ جائیں گے. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے صرف محبت رکھے گا مومن, علی سے بغض رکھے گا صرف منافق. اب اس حدیث کے تحت جن جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہیں ان کے اوپر ہم منافقت کا فتویٰ کیا لگانا شروع کر دیں گے؟
بھئی ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. اس طریقے سے آج اگر کسی تک کوئی دین ایسا ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے, آپ بجائے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ جن لوگوں کے اوپر آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کی شان میں نہج البلاغہ میں خطبے ہیں, اور معاویہ بھی جو ہے اس کو بھی کافر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا, اس کو منافق نہ کہیں. آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ان تک بات یہی پہنچی ہوئی ہے. صحابہ کی تکفیر تو چھوٹا مسئلہ ہے, اس سے بڑا مسئلہ تو توحید کا ہے, وہ اس کے اندر مبتلا ہے. صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ ہے, توحید کا مسئلہ بڑا ہے. قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ صحابہ کی تکفیر معاف نہیں ہوگی, پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی کو کافر کہا دونوں میں سے کافر ہو گیا, لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے. حضرت عمر نے نہیں تھا کہہ دیا ابن ابی بلتا کو, جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے. حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, وہ جوڑے میں سے خط نکال کے لایا وہ عورت والا, تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا چھوڑو یہ بدری ہے, اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں اس کی معاف کر دی ہوئی ہیں. نبی کے ساتھ خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان تھا, اس کو غلطی تعویل کی لگ رہی. حضرت عمر کو بھی آپ سے نے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کرو, تم نے ایک مومن کو منافق ہے. ان کو پتا تھا, انہوں نے اپنی تعویل کے مطابق صحیح. اس طریقے سے اگر کسی میں ہے, ہم تو لعنت بیچتے ہیں اس شخص کے اوپر جو ابو بکر, عمر اور عثمان کو کافر کہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک کے کسی صحابی کو اوپر. لیکن مسئلہ ہے کہ جس کو یہ کینسر لگ گیا ہوا ہے اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ سعودی عرب کے ریال لے کے اپنے مولویوں کا تو علاج نہیں کر رہے ہیں, ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ بھی توصیف راشدی کلپ چڑھا رہا ہے وہ یاسر الحبیب کے. یاسر الحبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں, پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں. رافضی وہ تو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر الحبیب, اور اس کے کلپ عربی والے چڑھا چڑھا کے جواب دے رہا ہے سنی عوام دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں. اور شیعہ تو اس کو خود خبیث کہتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں قادیانیوں کے کلپ چڑھاؤں اور میں کہوں کہ جی دیکھو سنی شیعہ عوام یہ قادیانی کیا کر رہے ہیں, یہ تم اہل سنت میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں. قادیانی کس میں سے نکلے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کون تھا؟ جو بندیوں اور اہل حدیثوں کا شاگرد تھا, سنی تھا نا, شیعہ میں سے تو نہیں نکلا تھا جی, سنیوں میں سے نکلا ہے نا. تو کیا جب سنی اس سے اعلان برات کر چکے ہیں, قادیانیوں کا وبال اس پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ یاسر الحبیب خبیث جو وہ بیٹھا ہوا ہے عرب ملکوں کے اندر, اور وہ تقریریں کر کے تو سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوتا ہے ابو بکر کے اوپر, عمر کے اوپر. ان کی یہ باتیں بتاتے ہیں. ان کو یہ پوچھو اللہ کے بندو, ان کے اوپر جو لعنت کر رہے ہو تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو یہ بھی ساتھ پھر بتاؤ منافق نہ, میں نے پوری بات بتائی ہے, میں کہتا ہوں اس پہ بھی لعنت ہے, اور اس کے خلاف لیکچر چڑھانے والے جو ہیں وہ خود لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں, حق چھپا کے آدھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تو شیعہ جو ہے خود رافضی کہتے ہیں. سعودی عرب میں اپنا ایران میں پابندی ہے اس شخص کو, ایران سے اس کو ملک سے نکالا گیا اسی خبیثت کے بعد, اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے باقاعدہ اس کے خلاف کہ یہ خبیث کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جس چیز کو وہ آن ہی نہیں کر رہے, آپ ان کے حوالے کمزور پیش کر کر کے تو وہ مطلب ان کو چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل بے ایمانی کر رہا ہے یہ. بھائی ریال آپ نے حلال کرنے, خدا کے لیے سچی بات کرو, ان لوگوں کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ کس کو آپ, اور پھر آپ نے جواب دینا ہے, وہ عربی میں کلپ ہے نا, تو عربی میں جواب دو, آگے عربی میں جواب دینا پتہ لگے. اردو میں کلپ دکھا دکھا کے وہ جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں, تو ان کو مطلب شرم و حیا کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتی چیزیں. تجي بتقول لي وحده من المشاكل انه بعض الشيعة يسيء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مطلوب موقف من مرجعياتنا الدينية. الإمام الخامنئي أخذ موقف صريح وواضح أن أي إساءة لأم المؤمنين سيدة عائشة, 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 أو لصحابة رسول الله أو لرموز الإسلامية هو حرام من كذا وكذا. وسمحتك شديد. وسمحتك ماذا تقول في هذه النقطة؟ كلنا نحن, أنا مش مرجع تقليد, أنا أقلد في هذا وأؤيد طبعا هذا الاتجاه وهذا المنحى. طيب نيجي منعالج, نيجي منقول طيب هذا الشيعي اللي فاتح تلفزيون مثلا بلندن, هذا مصرياته من وين؟ روحوا فتشوا على جماعتكم الإنجليز والمخابرات البريطانية اللي عطيته فلوس وعطيته إقامة وعملت له تلفزيون ليعمل فتنة بين الشيعة والسنة. عظيم. هذا مثلا تلفزيون ليعمل فتنة بين الشيعة والسنة. عظيم. هذا مثلا.